جی میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ ناظرین، حکومت نے ایک دفعہ پھر عوام پر بھاری ٹیکسز امپوز کر دیے ہیں۔ پٹرول کی قیمت میں 22 روپیز پر لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے امپورٹ لگژری آئٹمز پر 25% ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی ہالز اور مختلف قسم کے فنکشنز پر بھی انہوں نے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ ان سارے اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور انفلیشن بڑھ جائے گی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بڑھ جائیں گے اور عام بندے کی زندگی جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہی ایک فارمولہ رہ گیا ہے کہ ملک کی معاشی پرابلمز کو سالو کرنے کا۔ نہ کوئی دانشور، نہ کوئی اکانومسٹ، نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی بیوروکریٹ پائیدار اور مستقل حل تجویز کرتا ہے۔ ان مسائل سے ہم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم ملک کی اشرافیہ کو ٹیکس کے دائرے میں نہیں لائیں گے۔ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بالکل کم ہے، اور پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس پیئرز کی تعداد جو ہے وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تقریباً 20 لاکھ بندہ جو ہے پاکستان میں وہ ڈائریکٹ ٹیکس پے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو نہ چاروں نہ چار انڈائریکٹ ٹیکسز امپوز کرنا پڑتے ہیں، اور یہ ٹیکسز پیٹرولیم کی پروڈکٹس پر لیوی کی صورت میں لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 20-25 بلکہ 30-40 سالوں سے یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ مانگے تانگے کی معیشت کو چلانے کے لیے کبھی IMF سے، کبھی دوست ملکوں سے، کبھی کسی ڈونر سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان کی شرائط پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو مستقبل قریب میں شاید یہ سہولت بھی میسر نہ رہے، لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ پر ٹیکسز لگائے جائیں۔ ہر وہ بندہ جس کے ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز ہے، ہر وہ آدمی جس کی انکم زیادہ ہے، اس پر زیادہ ٹیکسز ہونے چاہیے۔ ہم اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی وہ تمام طریقہ کار بتا چکے ہیں کہ کس طرح حکومت کو اشرافیہ کو ٹیکس کے دائرے میں لانا چاہیے۔ میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس 900 cc سے بڑی گاڑی ہے اس پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ پاکستانی شہری جس کے پاس 10 مرلے سے زیادہ بڑا گھر ہے اس پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے، اور یہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر کو سبسڈیز دی جاتی ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور پاکستان میں آبادی کے اضافے کو معمول کی رفتار پر لانا ہوگا۔ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں اگر ہم معاشی اصلاحات بھی نہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ ہمارا ملک اکنامیکلی بہتر ہو جائے گا تو یہ بالکل دیوانے کا خواب ہے۔ معاشی پرابلمز کا حل معاشی اصولوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم معیشت کو سیاست کی نظر کر دیں اور اندیکھی قوتوں پر، اندیکھی طاقتوں پر یقین کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہتر ہو جائے گا، تو یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ میں پھر اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھاتے، جب تک ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو نہیں بڑھاتے، جب تک ہم نئے کاروبار اور نئے بزنس کے مواقع نہیں پیدا کرتے، جب تک ہم اپنے پانی کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی آبادی کے اضافے کی شرح کو کم نہیں کرتے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، PTI والے PMLN کو
اور PMLN والے PTI کو معاشی پرابلمز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اکنامک پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اکنامک پرنسپلز پر عمل نہیں کیا، ایک دوسرے پر بلیم گیم جاری ہے اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تھینک یو۔